بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں نے سوچا کہ طلاق کے بعد جگہ جگہ رلنے سے یا دوسری شادی کرنے سے بہتر ہوگا کہ میں اپنا آپ خود ہی سنبھال لوں، میں اپنا سہارا خود بن جاؤں اور اچھے پیسے کما کر اپنے لیے گزارے لائق زندگی کا آغاز کروں۔ اور پھر ایسا ہی کیا۔ میں نے شوہر کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، نہ ہی سسرال والوں سے اپنا جہیز واپس مانگا۔ ویسے بھی میں خالی جہیز لے کر کہاں جاتی؟ میری چچی نے تو مجھے گھر سے نکال ہی لیا تھا۔ اب واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا اور خالی جہیز لے کر میں سڑک پر تو رہ نہیں سکتی تھی۔ سو میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ ہمارے محلے میں ہی ایک عورتوں کی دکان چلانے والی بوڑھی عورت تھیں۔ میں نے ان سے بات کی، وہ میرا سارا معاملہ سمجھ گئیں۔ کہنے لگیں کہ بیٹی، تم جوان لڑکی ہو، ادھر ادھر کسی دفتر میں کام مت کرنا، خواہ ہی تمہاری عزت پر آنچ نہ آ جائے۔ میں تم کو ایک کام بتاتی ہوں جس میں تمہیں ایک شریف مالکن بھی ملے گی اور تم اس کے گھر میں رہائش پر رہ بھی سکتی ہو۔ سو اس لیے تم وہاں جاؤ تو تمہاری عزت اور قدر بھی ہوگی۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر مجھے رہائش مل جائے تو یہ اور بھی اچھا ہو جائے گا، کیونکہ میری چچی بھی مجھے گھر رکھنے کو تیار نہیں۔ سسرال والوں نے تو ویسے ہی ظلم کی انتہا کر کے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ خیر، سب کو منانے کے بعد میں نے سوچ لیا کہ میں اپنا وہی کام کروں گی جس سے مجھے امید ہو کہ میں آگے زندگی میں ذلیل و رسوا ہونے سے بچ جاؤں گی۔ یوں میں اس بوڑھی اماں کے کہنے پر شمشاد بیگم کے گھر چلی گئی۔ شمشاد بیگم کے گھر کے باہر ایک بڑی سی پلیٹ لگی ہوئی تھی جس پر شمشاد ہاؤس لکھا تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس گھر کی مالکن کافی خود پسند ہے اور امیر بھی ہے۔ اس کے عمارات کی کہانی تو صاف نظر آ رہی تھی۔ خیر، میں نے سوچ لیا کہ اب میں اسی گھر میں کام کروں گی، مالکن کا دل جیتوں گی تاکہ اسے مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ میں مالکن سے ملنے سے بہت گھبرا بھی رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے گھر کا کوئی کام کبھی کیا نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی شمشاد ہاؤس میں قدم رکھا، میرا استقبال ایک چوکیدار نے کیا جو کہ ہٹا کٹا اور سفید رنگ کے یونیفارم میں تھا۔ پہلی بار سفید رنگ کے یونیفارم میں نے کسی چوکیدار کو دیکھا تھا۔ خیر، وہ مجھے اندر لے گیا۔ شمشاد بیگم ایک خوبصورت عورت تھی، پر نہ جانے کیوں اس نے خود کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران بھی ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ اپنے ہی گھر میں موجود تھی، پر اس نے پردہ کر رکھا تھا۔ میری بات سنتے ہی وہ مجھ سے کہنے لگی، تم نئی آئی ہو بیٹی، اس کام میں شاید تمہیں کوئی تجربہ نہیں ہے، پر تم میری بات مانو گی تو یہاں تم بہت آگے بڑھ جاؤ گی، اس لیے میں جیسا کہوں تم نے ویسا ہی کرنا۔ میں شمشاد بیگم کی بات سن کر ہاں میں سر ہلاتی گئی۔ جی جی، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، مجھے گھر کے سارے کام آتے ہیں۔ دیکھو لڑکی، تم کو گھر کے کام نہیں کرنے، تمہیں ہر ہفتے تقریباً 20-25 جوڑے کپڑوں کے ملیں گے، وہ تم کو دھونے ہوں گے۔ وہ کپڑے میں کسی اور سے دھلوا نہیں سکتی، یہی میری مجبوری ہے۔ اگر میں کسی سے کپڑے دھلواؤں گی تو لوگوں کو میرا راز پتہ چل جائے گا۔ اس نے بڑی پریشانی سے کہا، کیا راز؟ ارے وہی تو تم کو بھی نہیں بتانا، اگر تم کو معلوم ہو گیا تو تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ نہیں جی، میں آپ کا گھر چھوڑ کر کیوں جاؤں گی؟ مجھے تو بڑی مشکل سے آپ کا یہ گھر ملا ہے، میں پیسے کمانا چاہتی ہوں، ایک چھت تلے عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس بارے میں تم فکر نہیں کرو، شمشاد بیگم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں یہاں کوئی ایسی شکایت نہیں ملے گی، تمہاری عزت میری عزت ہے، تم میری بیٹیوں کے جیسی ہو، ہاں پر اس گھر کے دیگر معاملات جاننے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ میں تم کو اس کام سے نکال دوں گی۔ تم میری ابھی سخت فطرت سے واقف نہیں ہو، میں نرم بھی ہوں اور سخت بھی، سو تم کو جتنا کام دیا جائے تم اتنا ہی کام کرنا۔ رہی بات کپڑوں کی، تو وہ تم اسی کوارٹر کے اندر ہی سکھاؤ گی جہاں میں تمہیں وہ کپڑے لا کر دوں گی، بس تم نے ان کو دھونا ہے، انہیں سکھانا ہے، استری کر کے چوکیدار کو دے دینا، وہ مجھ تک لے آئے گا۔ میں نے جی ہاں میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چوکیدار آیا۔ یہ کافی بوڑھا تھا، عمر میں بوڑھا ہونے کی وجہ سے مجھے اس سے اپنے ابا جیسی شفقت محسوس ہوتی۔ وہ مجھے بیٹی بیٹی کہتا، مجھے کوارٹر تک لے آیا، بولا کہ تم اب یہیں سے رہو گی، اب یہاں ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا، اگر تم اندر باہر آؤ گی
اور مالکن کے کاموں میں مداخلت کرنے کی کوشش کرو گی تو مالکن تم سے ناراض ہوگی۔ سو بیٹی، جو کرنا ہے اس بھی کیا قید ہے۔ میں نے مالکن سے بات نہیں کی تھی۔ اگلا پورا دن گزر گیا، میں کمرے میں ہی بند رہی۔ عصر کا وقت تھا کہ چوکیدار نے میرے کمرے کا دروازہ بجایا۔ ارے تم باہر کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ باہر کیسے آؤں؟ مالکن نے منع کیا ہے۔ تب چوکیدار ہنس پڑا۔ ارے بھائی، انہوں نے تم کو رات کے وقت باہر نکلنے سے منع کیا ہے۔ دن کے وقت تم جہاں چاہو پھر سکتی ہو، اس میں کوئی مضاحکہ نہیں۔ یہ بنگلہ اتنا بڑا اور خوبصورت ہے، اس کا ایک باغ ہے۔ تم یہاں گھومو پھرو گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ گھر کتنا خوبصورت ہے۔ تم اس کمرے میں قید ہو کر مت رہو۔ مجھے چوکیدار نے کافی کچھ سمجھایا۔ یوں میں نے سوچ لیا کہ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، ورنہ پورا دن کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے گھوم پھر کر بنگلہ بھی دیکھ لیا۔ بنگلہ واقعی میں بہت خوبصورت تھا۔ خیر مغرب کا وقت ہوا تو چوکیدار خود میرے پاس آیا اور بولا، چلو بیٹی، رات کا وقت ہو گیا کیا ہے، اب تم اپنے کمرے میں ہی جاؤ تو مناسب ہوگا۔ کچھ بھی ہو جائے کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ میں نے کھانا اور پانی تمہارے کمرے میں ہی رکھ دیا ہے، کل سے تم کو کام بھی مل جائے گا۔ ویسے بھی ہفتے والے دن ہم لوگ کام نہیں کرتے، نہ اپنے کام والوں کو مصروف رکھتے ہیں۔ تم آرام سے یہاں رہو۔ مالکن کی بات زیادہ برا نہیں منانا، وہ بس ذرا لہجے کی سخت ہیں پر دل کی بہت نرم ہیں۔ انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتی، وہ بھی یوں ہی کہا ہے۔ وہ سبھی کو معاف کر دینے والی رحم دل عورت ہیں۔ کیونکہ یہ کہتے کہتے چوکیدار چپ ہو گیا۔ میں اس سے پوچھنے اور کریدنے کی کوشش کرنے لگی تو اس نے مجھے ٹال دیا، پھر مجھے لا کر میرے کوارٹر تک چھوڑ دیا۔ میں اندر آ گئی۔ ٹھنڈے پانی کا کولر اور کھانا میرے کوارٹر میں ہی رکھا ہوا تھا۔ میں نے کھانا کھایا، پانی پیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں اگرچہ باہر جا کر چہل قدمی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ کھانے کے فوراً بعد سونے سے انسان کا ہضمہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن آج مجھے یہاں پر کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی سونا پڑا تھا۔ میں سو گئی۔ مجھے نیند بھی آ گئی تھی، شاید اس لیے کہ کھانا بہت ہی زیادہ مرغن تھا۔ مجھے اس کھانے سے خوشبو آ رہی تھی، اور پھر تھا بھی ایسا کہ جو مجھے برسوں بعد کھانے کو ملا تھا۔ چکن قورمہ میری پسندیدہ ڈش تھی۔ خیر صبح میری آنکھ کھلی تو ابھی 5 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے باہر نکلنا چاہیے۔ مجھے صبح کا موسم بہت پسند تھا، پھر مغرب کے وقت سونے سے میری نیند کی حالت بہتر ہوتی جاتی، یعنی میں صبح جلدی اٹھ جاتی۔ مجھے صبح کا منظر دیکھنا تھا۔ میں اپنے کوارٹر سے باہر نکل آئی۔ پورا بنگلہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے بستروں میں تھے اور سب اپنی نیند کے مزے لے رہے تھے۔ میں باہر آ گئی۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ یہ رات کا وقت نہ تھا، ہو رہا تھا۔ میں چہل قدمی کرتے ہوئے پورے بنگلے میں گھوم پھر رہی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ بنگلے کا ماحول اس وقت پرسوز تھا۔ تبھی مجھے ایک کمرے سے ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں چونک پڑی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس وقت بھی کوئی جاگ رہا ہوگا۔ چیخ کی آواز سنتے ہی میرے خوف میں اضافہ ہو گیا۔ دل میں مالکن کے بارے میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھ لوں کہ یہ چیخ کس کی ہے، کیا کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے، آخر یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ ابھی میں یہی کھڑی سوچ رہی تھی کہ مالکن کی اونچی آواز میں چلانے کی آواز آنے لگی۔ مالکن نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں اس بنگلے میں کبھی بھی کسی بھی قسم کے معاملات میں دلچسپی نہیں لے سکتی، لیکن میں تجسس کی ماری وہیں کھڑی رہی۔ سوچا کہ 2-4 باتیں میرے کان میں بھی پڑ جائیں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس قماش کے ہیں۔ یہ قاذب کا وقت تھا اور اتنی چیخو پکار، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر کافی دیر کی آوازیں آتی رہیں۔ میں سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ سوچا بھی کہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر منزل میں جاؤں، جا کر پوچھوں کہ کیا ہوا۔ پھر مالکن کے ڈر سے خاموش رہی، وہیں چہل قدمی کرتی رہی۔ 2-4 منٹ گزرے تھے کہ مجھے کمرے کی کھڑکی سے کسی نے آواز دی۔ میں نے اوپر مڑ کر دیکھا تو وہاں مالکن کھڑی تھی۔ مالکن کو دیکھ کر میرا تو خون ہی سوکھ گیا۔ وہ مجھے ہی بلا رہی تھیں۔ میں سخت گھبرا گئی۔ مالکن، میں نے بس یہی کہا اور ان کے کمرے کی طرف چلنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گی۔ ان کو یہ بات بری بھی لگی ہوگی کہ میں کیوں یہاں پر آئی ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا
اندر مالکن کے کمرے میں گئی تو دیکھا ان کے چہرے کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بڑی سی کرسی پر بیٹھی براجمان تھیں، میرے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ آتے ہی انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا، تم کب اٹھی تھیں؟ جی 5 بجے، میں نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ باہر کب آئیں؟ میں نے سوچا کہ اگر مالکن نے مجھے پہلے یہاں دیکھا ہوتا تو ضرور پہلے ہی مجھے اندر بلا لیتی۔ میں نے کہا، جی مالکن، میں ابھی باہر آئی تھی، میرا چہل قدمی کرنے کا دل کر رہا تھا، اور شکور بھائی نے تو کہا تھا کہ مجھے صرف رات کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلنا، باقی میں چہل قدمی کر سکتی ہوں۔ میں نے وضاحت دی تو مالکن غصے سے بولی، میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ شکور بھائی نے کیا کہا، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا کوئی بنگلے سے اندر جھانکتے ہوئے یا تم نے کسی کو اندر آتے دیکھا ہے؟ نہیں مالکن، میں نے نام میں سر ہلا دیا، میں نے تو یہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ اور شکور کیا کر رہا تھا؟ مالکن نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ جی میں نے ان کو نہیں دیکھا، میں بس چہل قدمی کر لگائے، میں نے پورا چکر کاٹا، مجھے بڑا اچھا لگا جی۔ میری بات پر مالکن نے مجھے شاباش دی اور کہا، آئندہ روز ہی صبح سویرے اٹھ جایا کرنا، اگر کوئی غیر معمولی حرکت دیکھو تو مجھے اس کے بارے میں اطلاع ضرور کرنا۔ باقی آج تم کو کپڑے مل جائیں گے، تم آج سے انہیں دھونا شروع کر دو، روز کے 10 جوڑے دھو کر مجھے استری کر دینا، بس یہی تمہارا کام ہے۔ باقی کاموں کے لیے میں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں، پر یہ کپڑے ایسے ہیں جن کو میں مشین میں بھی نہیں دھو سکتی، یہ ہاتھ سے دھونے والے ہیں۔ اس کے بدلے میں تمہیں معقول تنخواہ بھی دوں گی، کھانا پینا اور رہائش بھی، بس تم مجھے دھوکہ مت دینا، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، ورنہ تم اس رقم سے بھی جاؤ گی اور رہائش سے بھی۔ مجھے جھوٹ بولنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ میں نے مالکن کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہاں سے باہر آ گئی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر مداخلت تو نہیں کروں گی، ہاں پر یہ جاننے کی ضرور کوشش کروں گی کہ آخر مالکن کا ایسا بھی کیا راز ہے، کیونکہ یہ جاننا اس لیے بھی ضروری تھا کہ مجھے اپنی عزت عزیز تھی۔ خدا نخواستہ مالکن اگر کسی غلط کام میں ملوث تھی تو مجھے اس کی مزاحمت کرنی تھی، اور اگر ایسا تھا تو مجھے یہ گھر چھوڑ کر بھی جانا تھا۔ خیر میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلے دن شور ہوتے ہی میں بھی اپنے کمرے سے نکل آؤں گی۔ مغرب کا وقت تھا، شام ہو چکی تھی، اندھیرا پھیل گیا تھا، جبکہ لان میں بہت ساری عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں جو شاید کہ مالکن سے ملنے آئی تھیں۔ مجھے چوکیدار نے فوراً اندر جانے کا کہا، مگر پھر چونک کر بولا، بات سنو، تمہیں مالکن بلا رہی ہیں، وہ اپنے کمرے میں ہوں گی، تم اس طرف سے جاؤ اور جا کر ان کی بات سن لو۔ چوکیدار کے کہنے پر میں بھاگی مالکن کے کمرے میں گئی، دیکھا تو ان کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا ڈبہ تھا۔ وہ مجھے تھماتے ہوئے بولیں، یہ لے جاؤ، اس کو سنبھال کر رکھنا، اب یہی استعمال کرنا۔ جی یہ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا تو یہ بولیں، یہ مردانہ کپڑے ہیں اور آئندہ کے بعد تم اس گھر میں یہی کپڑے پہنو گی، میں تمہیں زنانہ لباس میں نہ دیکھوں۔ جی میں مردانہ کپڑے پہنوں؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ مالکن نے غصہ کر کے کہا، یہ تمہیں پوچھنے کا حق نہیں ہے، میں نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بس کہا ہے کہ آج سے تم مردانہ کپڑے پہنو گی، اس میں کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے، یہ مردانہ کپڑے تمہاری پہچان ہیں، اگر تم نے زنانہ کپڑے پہنے تو ٹھیک بات نہیں ہوگی۔ مالکن کی بات سن کر میں ایک بار پھر پریشان ہو گئی تھی۔ یا اللہ، اب مردانہ کپڑے پہننے کا کیا تک بنتا ہے؟ یہی سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے بھی مالکن سے مزید کوئی بات نہیں کی، وہ مردانہ کپڑے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر میں نے انہیں پہنا، وہ بالکل میرے ناپ کے بنوائے گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا مردانہ کپڑے سلوائے ہوں۔ مجھے یہ سب پہننے کا دل نہیں کر رہا تھا، پھر سوچا کہ صبح اٹھ کر پہن لوں گی، ابھی تو میں انہی کپڑوں میں ٹھیک ہوں۔ پر تھوڑی دیر بعد چوکیدار نے دوبارہ دروازے پر دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولا، تم ابھی بھی لڑکیوں والے کپڑوں میں گھوم پھر رہی ہو، میں نے تمہیں کہا تھا، مالکن نے کہا تھا کہ تم مردانہ کپڑے پہنو، تم کسی کی بات کو دھیان کیوں نہیں دیتی؟ چوکیدار کے کہنے پر میں ڈر گئی، مجھے لگا کہ اب تو مردانہ کپڑے پہننا بہت ضروری ہے۔ یوں میں نے فوراً کپڑے تبدیل کر لیے، کپڑے واقعی میرے ہی ناپ پر بنائے گئے تھے۔ میں نے کپڑے پہن لیے، پر میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر مجھے یہ سب کیوں پہنایا جا رہا ہے۔
مجھ سے صبر نہ ہوا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، چوکیدار بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ دیکھ لڑکی، تجھے مردانہ کپڑے اسی لیے پہنائے ہیں کہ میں تمہیں باقیوں سے الگ دیکھ سکوں، تم کو پہچان سکوں کہ تم کون ہو۔ کل کو اگر تم یہاں سے نکلو گی بھی تو اپنے مردانہ کپڑوں کی وجہ سے پہچان لی جاؤ گی۔ اور ہاں، ایسا کرو، اپنے سب زنانہ کپڑے نکال کر مجھے دے دو، آئندہ سے تم مردانہ کپڑے پہنو گی۔ میں اس کی بات سن کر اور پریشان ہو گئی۔ شکور بھائی، ایسا تو نہ کہو، وہ کپڑے میرے اماں ابا کی نشانی ہیں، میں سارے کپڑے تمہیں ہی دے دوں تو خود کیا پہنو گی؟ آئندہ سے تم صرف مردانہ کپڑے پہنو گی، کہا نا؟ شکور بھائی نے غصے سے مجھ پر تقریباً چلاتے ہوئے کہا تو میرا دل خراب ہونے لگا۔ جی شکور بھائی، آپ کی بات صحیح ہے، میں آئندہ مردانہ کپڑے ہی پہنوں گی، میں نے بے بسی سے کہا۔ بہت اچھی بات ہے، تم بات جلدی سمجھ جاتی ہو، بس تمہیں پتہ نہیں اچانک کیا ہو جاتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، جانتی تھی کہ یہاں اتنی آسانی سے یہ راز نہیں معلوم ہوگا۔ میں نے اگلے دن کپڑے دھوتے ہوئے ایک زنانہ جوڑا اپنے پاس رکھ لیا اور سوچا کہ شام ہوتے ہی یہی پہن کر باہر نکلوں گی۔ جانتی تھی کہ چوکیدار کے پاس مجھے روکنے کے لیے صرف مردانہ کپڑوں ہی کی پہچان بچی ہے۔ مالکن اب مجھے کپڑے گن کر نہیں دیتی تھی۔ کپڑوں کے جوڑوں میں کبھی ایک قمیص فالتو ہوتی تو کبھی دوپٹہ۔ میں نے ایک جوڑا ایسے ہی پورا کر لیا، اگرچہ یہ کپڑے بھی کافی مردانہ قسم کے تھے پر رنگ برنگے تھے، ظاہر ہے یہ خواتین ہی کے تھے۔ اگلے دن میں نے وہی چھپایا ہوا کپڑا پہنا اور باہر نکل گئی۔ میں نے شلوار قمیص پہن رکھی تھی، خود کو دوپٹے سے ڈھانپ بھی رکھا تھا۔ تبھی چوکیدار مجھے پہچان نہیں پایا۔ یہ مغرب سے بعد کا وقت تھا، تقریباً عشاء کے بعد کا ہوگا۔ جب میں باہر نکلی تو مجھے بہت سارے خواجہ سرا نظر آئے جو کہ مالکن کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ مالکن کے کمرے کی طرف اتنے سارے خواجہ سرا بڑھ رہے تھے کہ مجھے اور زیادہ دلچسپی ہو گئی۔ میں بھی ان کے ساتھ لائن میں لگ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو روپ تھا۔ مالکن شاید مجھے پہچانی نہیں جا رہی تھی، پر میں نے جب غور کیا تو دیکھا یہ وہی عورت تھی جس نے اس دن خود کو بڑی چادر میں لپیٹ رکھا تھا اور شمشاد بیگم کے نام سے گھر کے باہر پلیٹ بھی لگا رکھی تھی۔ اس کے بال عجیب سے تھے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرخی مائل بھورے رنگ کے بال تھے جن کو اس نے سلیقے سے سجا رکھا تھا۔ سرخی پاؤڈر بھی اپنے چہرے پر خوب اچھی طرح ملا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ شمشاد بیگم ہی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کمرے کے درمیان میں آ کر ان سب خواجہ سراؤں کو اپنے ارد گرد جمع ہونے کا حکم دیا۔ میں دروازے کے باہر کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا، پر مجھے اس سب کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ دیکھا تو وہ سب عورتیں اب ناچنے لگی ہیں، جبکہ شمشاد بیگم ان کے درمیان میں کھڑی ہنس ہنس کر ان کو ہدایات دے رہی ہیں۔ انہوں نے خود بھی ویسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جیسا کہ رکھے تھے، تیز میک اپ اور خوشبو اٹھتے لباس۔ خیر، یہ تماشا کافی دیر چلتا رہا، یہاں تک کہ ان سب لوگوں نے تھک ہار کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر کھانے کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کھانا آنے لگا تھا، تبھی ان میں سے ایک خواجہ سرا اٹھا اور بولا، میں خود ہی جا کر لے آتا ہوں، لگتا ہے کہ شکور وہیں رہ گیا ہے، یہ تو اس نام کا ہی خانساماں ہے۔ وہ باہر آیا تو اس نے مجھے دیکھ لیا۔ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی، مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ چیخ پڑا، اے لڑکی، تو یہاں کب آئی؟ اس نے مجھے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اب میں تو چہرے مہرے اور شکل سے لڑکی ہی لگتی تھی۔ مجھے یہاں دیکھ کر وہ سخت غصے میں ہوا۔ اتنے میں شمشاد بیگم کو خبر ہو گئی۔ شمشاد بیگم نے مجھے دروازے کی اوٹ میں چھپے دیکھا تو سخت غصہ ہوئیں، بولی کہ میں نے تجھے منع کیا تھا رات کے وقت اپنے کمرے سے باہر نہیں آنا، زنانہ کپڑے نہیں پہننے، تو نے پھر وہی حرکت کی، تو بہت نافرمان ہے۔ میں تجھے ابھی اسی وقت کام سے نکالتی ہوں، دفع ہو جا میرے گھر سے۔ میں ان کی بات سن کر رونے لگی، منتیں واسطے کرنے لگی، خدا کے لیے مجھے مت نکالو۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ کا راز جان لوں، میری اور کوئی بری نیت نہیں تھی، اور میں نے کس کو بتانا ہے؟ آپ تو جانتی ہی ہیں میرا اور کوئی نہیں ہے، اس دنیا میں جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ میں بے گھر بے سہارا عورت ہوں، بس عزت پر آنچ آنے کا خوف رہتا ہے مجھے، اسی لیے جاننا چاہ رہی تھی کہ یہاں کچھ خطرناک تو نہیں ہو رہا۔ بیٹی، میں تم کو ایسی لگتی ہوں کیا؟ میں نے تمہیں پہلے بتا رکھا تھا کہ یہاں پر تم نے باہر نہیں آنا، یہ سب خواجہ سرا ہیں، یہ سب محروم ہیں، مکمل نہیں ہیں۔
شکور بھی ایک خواجہ سرا ہے۔ ہم سب نہیں چاہتے کہ ہماری حقیقت کوئی اور جانے، تبھی میں نے تم کو وہاں رہنے کے لیے کہا تھا، پر اب تم حقیقت جان ہی گئی ہو تو ہم سے نفرت مت کرنا۔ ہم سے پوری دنیا نفرت کرتی ہے، اسی لیے ہم یہاں چھپ کر رہتے ہیں۔ کسی کو اندازہ نہیں کہ یہاں 20 لوگ رہتے ہیں، پر یہ ہمارا بنگلہ ہے جو ہم نے اپنے پیسوں سے، اپنی محنت سے بنایا ہے۔ میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ جب ان لوگوں کو میری حقیقت پتہ چلے گی، یہ مجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ پھر کام والیاں تو کبھی ایک گھر کبھی دوسرے گھر، اس لیے میں نے تم کو کچھ نہ بتایا تھا، پر اب تم نے یہ سب جان ہی لیا ہے تو خدا کے لیے یہ راز اپنے تک رکھنا۔ ان کی بات سن کر میرا دل نرم پڑ گیا۔ یہ بھی کتنے اچھے لوگ تھے، انہوں نے مجھے نوکری دی تھی، مجھے مشکل وقت میں سہارا دیا تھا، سو میں پکی انہی کے پاس رہنے لگی۔ آج مجھے یہاں رہتے ہوئے 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، پر ان لوگوں نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ سچ ہے کہ یہ لوگ جسمانی طور پر مکمل انسان نہیں ہوتے، مگر یہ دل سے ایک کامل انسان ہیں جو کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتے، اور مجھے فخر ہے کہ یہ سب لوگ۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔